اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ما کان خلق رسول اللہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ تو فرمایا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا، قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی عارفانہ بات کی ہے کہ جس کو کسی نصیب والے کا فہم ہی رسائی پائے گا۔ اس کو علماء، محققین، شارحین اس قرآن کی آیت کو بھی پڑھتے رہے، اس حدیث کو بھی پڑھتے رہے، مگر کم ہوں گے جن کو یہاں تک رسائی پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے میں بات کیا کہہ دی ہے۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمایا تو قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا۔ اب اخلاق کسے کہتے؟ اخلاق صفات کو کہتے ہیں۔ میں شیخ جنید بغدادی کی اس تعریف کی شرح کر رہا ہوں، اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لایا ہوں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صفات کو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بخیل ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا خلق ہے۔ دوسرا سخی ہے، یہ اس کا خلق ہے، سخا یہی اس کی صفت ہے۔ کوئی متکبر ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ خلق ہے۔ کوئی عاجز اور منکسر ہے، یہی خلق ہے، یہی صفت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کوئی رحم دل ہے، عفو درگزر کرتا ہے، یہ صفت ہے، یہی خلق ہے۔ کوئی تنگ دل، سخت دل ہے، پتھر دل ہے، یہ اس کا خلق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ کوئی فیاض ہے۔ الغرض یہ تمام جو اخلاق حسنہ کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، اخلاق حسنہ، کوئی سچا ہے، سچ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی دوسرے کے لیے وسیع المشرب ہے، کھل کے بعد تعریف کرتا ہے، کوئی دوسرے پہ کرم نوازی کرتا ہے، کوئی عنایت کرتا ہے، کوئی عبادت گزاری کرتا ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی حسن معاملہ ہے، کوئی سچا اور صادق ہے، کوئی جھوٹا اور کاذب ہے، کوئی خائن ہے، کوئی امانت دار ہے۔ یہ ساری اچھی اور بری صفتیں بھی ہیں اور یہی خلق بھی ہے۔ تو اخلاق کو صفات کہتے ہیں اور صفات کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہاں تک اب بات سمجھ گئے؟ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن یہی تو حضور کا اخلاق تھا۔ بالفاظ دیگر آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں، یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی صفات ہی تو ہیں، یہ قرآن حضور کی صفات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو ایک طرف محفوظ کر لیں کہ قرآن حضور علیہ السلام کی صفات ہیں، اور اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، قرآن میرے کلمات ہیں۔ اللہ کے کلمات ہیں قرآن، اور کلام صفت ہوتا ہے متکلم کی، تو قرآن اللہ کے کلمات ہے، سو قرآن اللہ کی صفات ہے۔ قرآن جس کا کلام ہے اس کی صفت ہے، جس کے کلمات ہیں، کلمات صفات ہوتی ہیں متکلم کی۔ اس لیے قرآن کو مخلوق نہیں کہا گیا، اور کہا گیا جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات ہے تو مخلوق نہیں ہو سکتی، سو اللہ کی صفات چونکہ خالق کی صفات ہیں وہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو حادث کہے کافر ہے، یہ قدیم ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات حادث نہیں، قدیم ہیں۔ اللہ کی صفات مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔